السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 2۔ وہ اپنے ہاتھ سے باپ کو سوپ پلا رہی تھی۔ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ وہ آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بار بار ہوتا ہوا دیکھتی تھی۔ پھر اپنے باپ کو دیکھتی جو پہلے سے زیادہ بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ اسے تکلیف ہوتی تھی۔ نور کوئی بات اپنے باپ سے نہیں چھپاتی تھی، اس لیے اس نے گروپ کے سارے میسیجز والی بات سے لے کر عاشر سے ملنے تک سب کچھ بتا دیا۔ عاشر سے اس نے اپنے باپ کی بات بھی کروائی، لیکن انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ بس یہی سوچتے رہے کہ ان کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اپنے مسئلے حل کرنے خود ہی چل دی۔ میں نے کہا تھا مجھے وضاحت نہیں چاہیے۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، ہاں پر آپ کو مجھ پر یقین نہیں رہا۔ وہ خفگی سے بولی، ایسا کس نے کہا؟ اقبال عالم نے مسکرا کر پوچھا، آپ نے کہا تھا۔ کب؟ اب وہ کیا بتاتی کہ کب کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کا مان توڑا ہے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے تم پر یقین نہیں رہا۔ پر بات تو ایک ہی ہے نا، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ دیکھو نور، مجھے سب سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے، بس مجھے بھائی صاحب کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے جو انہوں نے تمہارے لیے استعمال کیے تھے۔ پھر تم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ وہ سب سچ تھا۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی، آپ نے موقع ہی کب دیا تھا؟ وہ بس دل میں سوچ کر رہ گئی۔ بابا، میری زندگی میں سب سے پہلے آپ آتے ہیں، میں ہر کسی کو صرف آپ کے لیے چھوڑ سکتی ہوں۔ میں ایسا کوئی کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جس سے آپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ آپ جانتے ہیں نا، میری زندگی میں بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور اگر آپ ہی ایسے شک کرنے لگ جائیں گے تو میری ساری اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی۔ میں کیسے اڑوں گی بابا؟ یہ ظالم لوگ تو آپ کے شاہین کے پر اس کی پرواز سے پہلے ہی کاٹ دیں گے۔ پلیز ایسا مت کیا کریں، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں کہ میرے شاہین کے پر کاٹ سکے۔ ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کرے، اس نے لاڈ سے کہا۔ وہ اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کے باپ کی زندگی کو خطرہ ہو۔ وہ جانتی تھی سب کے کیسے اس کے باپ نے مشکل سے ان چاروں کی پرورش کی تھی اور کن حالات میں وہ خود رہ چکے تھے۔ ایسے میں وہ اب کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ بابا تایا کے گھر میری شادی مت کرنا، وہ جیسے ماں کا ماضی یاد کر کے ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ اقبال عالم نے اسے شوق سے دیکھا اور اس نے بے حد سنجیدگی سے باپ کو دیکھا۔ ان لوگوں نے آپ دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ یا میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا کچھ کرے، یا ہمیں بھی آپ لوگوں کی طرح تڑپائے۔ اس لمحے نور انہیں بہت بڑی لگی تھی۔ اس بارے میں تمہیں ابھی نہیں سوچنا چاہیے، بہت چھوٹی ہو تم نور، اور مستقبل کی فکر مت کرو، سب اللہ پر چھوڑ دو، سب اچھا ہوگا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا تو مسکرانے لگے۔ آئندہ ناراض نہیں ہونا، اس نے پھر یاد دلایا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہیں ہوتا بابا۔ 20 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ایان سکندر بہت برے حالات سے گزرا تھا۔ اسے جتنی بے بسی اس وقت محسوس ہوئی تھی اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ اتنی بے بسی تب بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ 16 سال کی عمر میں چھت سے گر کر اپنی دائیں ٹانگ اپنے وجود سے الگ کروا چکا تھا اور چلنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ اس وقت اس نے صرف ایک ہی دعا کی تھی، یا تو اسے موت آ جائے یا وہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے۔ ایان اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا، سب سے بڑا شایان، پھر ایمان، اس کے بعد وہ اور روحان جو کہ دونوں جڑواں تھے، پھر ان کی بہن مناہل تھی۔ ایان سکندر اپنی ماں کا سب سے چہیتا اور لاڈلا بیٹا تھا اور اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کے علاوہ وہ سکندر فیملی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے ہر اچھے برے کام پر مہارت سے پردے ڈال کر انہیں بچاتا آیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے باپ کی طرف سے بہت بے عزت ہوتا رہتا تھا، جبکہ ثاقب سکندر کے لیے وہ کبھی بھی بڑا نہیں ہوا تھا، اور ان کے نزدیک باقی سب کی بدولت ایان سکندر معصوم اور ناسمجھ ہے، اسے لوگوں کی پہچان نہیں ہے اور وہ درست فیصلے نہیں کر سکتا۔ اس لیے ثاقب سکندر اس کی زندگی کے تمام فیصلے خود کیا کرتے تھے، اور اس یقین سے کہ وہ ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انہوں نے اسے ہر کرائسس سے بچایا تھا، اور ایسا صرف انہیں لگتا تھا۔ ثاقب سکندر
سیاستدان تھے، اس لیے وہ آزاد کشمیر میں کافی شہرت رکھتے تھے اور یہی شہرت انہیں پاکستان تک لے گئی تھی۔ ان کے انداز اور اطوار زندگی نے بہت لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ان کی اولاد سے کسی نے بھی ان کے پیشے کو بطور کیریئر نہیں اپنایا تھا، اور ایسا انہوں نے بڑی سوچ کے بعد کیا، کیونکہ سیاستدانوں کی زندگی اور ان کے قصوں سے وہ لوگ واقف تھے۔ سکندر کتنے بھی باوقار، ڈیشنگ پرسنالٹی اور رعب داز سیاستدان کیوں نہ تھے، انہوں نے اولاد کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری ہی سکھائی تھی، اور ایسا بہت کم ماں باپ کرتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں پختہ کر رکھی تھی کہ اچھے وقت میں کسی کے ساتھ برا مت کرنا اور برے وقت میں کسی سے اچھائی کی امید مت رکھنا۔ وہ لوگ اپنے باپ کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، سوائے آیان سکندر کے، جسے سیاستدان ہمیشہ کرپٹ، جھوٹے اور دھوکے باز لگتے تھے، اور اس کے ان روشن خیالات سے سکندر ناواقف نہیں تھے۔ ان لوگوں کا بچپن بھی باقی بچوں کی طرح یادوں سے بھرپور تھا۔ جڑواں اور پرکشش ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بچپن سے ہی ہر ٹیچر اور ساتھی طلباء کے لیے انوکھی چیز تھے۔ ان کی شکل اور عادتوں میں بھی بہت مماثلت تھی۔ ان دونوں کی کمپنی میں کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی خوش مزاج کیوں نہ ہو، کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ ان کے چہرے کے تیکھے نقوش انہیں مغرور بھی دکھاتے تھے، لیکن ان کے اندر غرور تکبر نہیں تھا، یا انہیں سکھایا نہیں گیا تھا۔ باقی بچوں کی طرح اسکول ٹائم میں انہوں نے بھی بہت شرارتیں کی تھی۔ وہ اسکول میں بس میں آتے جاتے تھے، اور کوئی ایسا دن نہ تھا کہ وہ بس میں بچوں کو سکون سے بیٹھے رہنے دیتے۔ باقی سب کی طرح شایان بھی ان سے تنگ تھا۔ بھائی تھے، کیا کر سکتا تھا؟ اس کے بقول وہ دونوں بہت بڑے بلیک میلر اور پھپا کٹنیا تھے۔ تسا دوئے بہت وڈے کھوتے ہو، الو دے پٹھے ہو، بھینس دے بچے ہو، تسا دوا کی میں بلے نل کٹی کے ادموا کری شور سا۔ تم دونوں بہت بڑے گدھے ہو، الو کے پٹھے ہو، بھینس کے بچے ہو، تم دونوں کو بلے سے مار کر میں نے ادمرا کر دینا ہے۔ بس ڈرائیور کی اس گل افشانی پر وہ دونوں ہکا بکا سے تھے۔ بس ڈرائیور اس حد تک تنگ آ چکا تھا کہ گالیوں پر اتر آیا تھا۔ وہ بچے کھڑے ہو کر بڑی کلاسز کی لڑکیوں کو تنگ کرتے۔ بقول عینی شاہدین وہ لڑکیوں کو چھیڑتے اور تاڑتے تھے، اور بس ہینڈل سے لٹک کر جھولے کھاتے تھے، جو کہ چلتی بس میں خطرناک تھا۔ اور اسی مستی میں انہوں نے ایک لڑکی کے منہ پر بوٹ مار دیا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور نے انہیں اپنے ساتھ آگے بٹھانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اگلے 3 دن بس میں نہیں آئی تھی، پھر پتہ چلا اس نے بس تبدیل کروا لی ہے۔ خیر انہیں کیا۔ حسیب انکل، آپ کی پہاڑی زبان بہت خراب ہے، روحان نے ڈرائیور کو مخاطب کر کے کہا، جو انہیں گدھا اور بھینس کا بچہ کہہ گیا تھا۔ آج میں تم لوگوں کی ماں سے بات کرتا ہوں۔ وہ دونوں گیئر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے کبھی دوسرا تو کبھی چوتھا گیئر لگا لیتے، اور ڈرائیور بیچارہ ڈرا ہوا تھا کہ کہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اچھا بتا دینا، میں بھی دیکھتا ہوں کیا بتاتے ہیں، آیان جواباً دانت نکالتے ہوئے کہا۔ خود گدھے کے گدھے رہنا ساری زندگی۔ ڈرائیور کو تنگ کر کے الگ ہی سکون ملتا تھا۔ ان حرکات کا نتیجہ یہ نکلا کہ حدیقہ بیگم نے ان کا بس میں آنا جانا بند کر دیا۔ کلاس میں اٹینڈنس کے وقت عجیب آوازیں نکالنا، بریک کے بعد کلاس میں لیٹ آنا، طبیعت خرابی کے بہانے کلاسز بنک کرنا، کینٹینز کے رش میں بچوں کو نقلی جانوروں سے ڈرانا، رش میں کسی کو پین سے ہلکا سا کرنٹ لگا کر معصوم بن کر کھڑے ہو جانا، اسکول ٹائم تک ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ ہر ٹیچر کے ہارٹ فیورٹ تھے۔ وہ بات تھی، جب حسن ملتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن ادھر پرواہ کسے تھی۔ کالج ٹائم تک ان کی چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی ہوتی جاتی، آہستہ لڑائیاں مار کٹائی تک پہنچ گئی، اور یہ لڑائیاں مستقبل میں ان کے لیے اچھی نہیں تھیں، لیکن وہ بے خبر تھے۔ وہ لوگ کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، اس لیے زیادہ تر لڑائیاں لڑکیوں کے پیچھے ہوتی تھیں۔ وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وغیرہ بنانے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ چند اسٹوڈنٹس کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آیان سکندر نے ایک کلاس فیلو کو تھپڑ مار دیا تھا، جو مستقبل میں اسے مہنگا پڑنا تھا۔ اب آگے۔ اوئے ہیرو کدھر؟ آیان بائک کی چابی ٹیبل سے اٹھا کر باہر جا رہا تھا کہ داخلی دروازے سے شایان اندر داخل ہوتا ہوا آیا۔
آتا ہوا بولا۔ بھائی ایک دوست نے بلایا ہے، ادھر جا رہا ہوں۔ یہ ایک دوست کا نام کیا ہے؟ شاعر نے پوچھا۔ قاسم، ویسے مجھے بھی کل پتہ چلا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، ورنہ کالج میں وہ مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ کم عمر ایان نے ایک ادا سے بال سلجھاتے ہوئے پیچھے کی جانب کیے اور مسکرا کر بتایا۔ وہ تو اتنا تیار تم اس نئے بننے والے دوست کے لیے ہوئے ہو؟ شایان نے شکی انداز میں پوچھا۔ ایان نے شانے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو میں تو ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہوں۔ اچھا سنو، جلدی واپس آنا، مجھے کام ہے، شایان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایان نے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی میں جہلم جاؤں گا، شاید رات کو واپس آؤں۔ ایسا کریے گا سائرہ آپی کے گھر روحان کو بھیج دیجیے گا۔ اس کا کام آسان کرتا ہوا باہر کی جانب جانے لگا۔ ہاں مجھے سائرہ سے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ ایان کی بات پر اس نے صفائی پیش کی۔ وہ چھوٹا تھا پر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ اوکے میں روحان کو بھیج دوں گا، ویسے خود چلے جاتے تو زیادہ اچھا تھا۔ وہ ہنس کر کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ پھر اس کے جاتے ہی روحان بیسمنٹ سے اوپر آیا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی شایان کے پاس ہی بیٹھ گیا جو موبائل پر مصروف تھا۔ تم گھر پہ ہو، مجھے لگا تم بھی ایان کے ساتھ گئے ہو، شایان نے کہا۔ ایان کہاں گیا ہے؟ اس نے بھی جواباً حیران ہوتے پوچھا۔ جہلم کسی دوست سے ملنے گیا ہے۔ کون سے دوست سے؟ بالکل ناواقف تھا۔ قاسم سے، شاید کالج کا کوئی دوست ہے۔ شایان کو جو کچھ ایان نے بتایا تھا وہ اسے وہی بتا رہا تھا۔ ایسا تو کوئی دوست نہیں ہے ہمارا، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے اور ان دونوں کے دوستوں کا گروپ بھی ایک سا تھا۔ ایسے میں نیا دوست اور وہ بھی کالج کا، وہ واقعی ہی نہیں جانتا تھا۔ تمہارا نہیں ہو سکتا، ایان کا ہوگا، اتنا سیریس کیوں لے رہے ہو؟ روحان نے صرف اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا تم ایسا کرو، سائرہ کے گھر سے ہو آؤ۔ کیوں بھائی؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نوٹس لانے ہیں، وہ تمہیں دے دے گی، لے آنا۔ اچھا میں جاتا ہوں، لیکن خود چلے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ خلاف توقع آج روحان نے اسے تنگ نہیں کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ شایان کو حیرت ہوئی، دونوں بھائی ایک جیسے تھے۔ پھر سر جھٹک کر فون میں مگن ہو گیا۔ ایان تم کہاں ہو؟ کمرے میں آ کر اس نے فوراً ایان کو فون کیا۔ جہلم جا رہا ہوں کام سے، اتنا ضروری کام تھا کہ بتایا بھی نہیں اور میرے بغیر؟ وہ کچھ ناراض سا بولا۔ تم سے ضروری تو نہیں تھا، لیکن قاسم کہہ رہا تھا کہ مجھے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا، اور تم ویڈیو بنانے میں بزی تھے اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا، ایان نے اسے بتایا۔ کالج چھوڑے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور اسے اب یاد آئی ہے تمہاری؟ اکیلے کیوں بلوایا ہے اس نے؟ وہ ان کے دماغ میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ روحان یار میں بائک پہ ہوں، تمہاری آواز نہیں آ رہی، رات کو گھر آ کر بات کرتا ہوں، ایان نے کہہ کر اس سے رابطہ منقطع کیا۔ لیکن روحان اب کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ قاسم کو جانتا تھا، وہ کالج میں بھی اچھا لڑکا نہیں رہا تھا اور ان دونوں سے اس کے تعلقات ویسے بھی اچھے نہیں تھے۔ پھر اسے ایان پر بھی افسوس ہوا، اگر وہ اسے سرفرا اور جلد باز کہتا تھا تو وہ کچھ غلط نہیں کہتا تھا۔ اسے ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی لیکن وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ نیند اس پر اس قدر حاوی تھی کہ وہ آنکھیں پوری طرح سے نہ کھول پا رہا تھا۔ اسے پولیس موبائل میں ڈالا جا رہا تھا اور وہ بغیر مزاحمت کے ان کے ساتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہر جگہ سے کیمرے کی روشنی فلیش ہو رہی تھی اور ایسے میں وہ کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ غنودگی اس پر طاری تھی جیسے وہ کسی گہرے خواب میں تھا۔ پولیس موبائل کا سائرن بجنا شروع ہو گیا تھا اور گاڑی چل پڑی۔ کیمرہ مین ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، صحافی کچھ بول بھی رہے تھے لیکن وہ کچھ بھی سن نہیں رہا تھا اور نہ سننا چاہتا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی گئی، کیمرہ مین اور صحافی پیچھے رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے منظر کشی کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ قاسم اور اس کے دوستوں سے ملنے گھر سے نکلا تھا۔ شام کے وقت وہ ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تھا۔ قاسم اپنے اسی کالج والے حلیے میں تھا، گلے میں چین، کانوں میں بوندے، ببل گم چباتا ہوا، لمبے بال اور عجیب سا گیٹ اپ۔ ایان کے اندر آتے ہی خوف کی لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی کیونکہ اس نے قاسم کے ہاتھ میں گن دیکھی تھی جو کہ بغیر سیفٹی کیچ کے تھی۔ اس کا پورا کالج گروپ وہاں موجود تھا اور سب کا رویہ سرد سا تھا۔ اسے گن سے ڈر نہیں لگتا تھا لیکن گن لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ خود کو قدرے پرسکون رکھتے ہوئے وہ ان لوگوں سے گرم جوشی سے ملا تھا۔ مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ان سب کا رویہ، لہجہ اور جگہ سب غیر معمولی لگ رہا تھا اور وہ اسے کسی خطرے کا الارم دے رہا تھا۔ کسی کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا ایان سکندر، وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ اس کا انداز پر اسرار تھا اور ایان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے وہاں آ کر غلطی کی تھی۔
کالج میں ان کے درمیان ایک بڑا تصادم ہوا تھا اور وجہ لڑکی ہی بنی تھی، اور یہ لڑائی صرف دو لڑکوں کی نہیں بلکہ کالج کے دو بڑے گروپس کے درمیان میں ہوئی تھی، اور اس میں ہوائی فائرنگ بھی ہوئی تھی۔ آیان سکندر کو گنس رکھنے کا بہت شوق بچپن سے ہی تھا، اور اس وقت بھی اس کے پاس بھی گن موجود تھی، کیونکہ انہیں اطلاع ملی ہوئی تھی کہ آج لڑائی ہونی ہے۔ اور جب اس لڑائی میں بات ماں بہن کی گالیوں پر آ گئی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی مرتبہ حوالات کی ہوا کھا کر آیا تھا، اور اس لڑائی کو اگر اس نے ختم سمجھا تھا تو وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ گولی پہلے اسی نے ہی چلائی تھی تو مقدمہ بھی ہوا تھا، لیکن ثاقب سکندر نے اپنے اثر و رسوخ اور تگڑے ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس بات کو دبا دیا تھا۔ ہاں، وہ اس کھلونے سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کا اشارہ ٹیبل پر پڑی گن کی طرف تھا۔ یہ کھلونا نہیں ہے، ایک بار چل جائے تو انسان کو اگلے جہاں میں پہنچا دیتی ہے۔ اب قاسم سرد مہری سے بولا، اور تم یقیناً اسے چلانے کی ہمت نہیں رکھتے ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں سوال کیا تو قاسم نے فوراً گن اٹھائی اور آیان پر تان دی۔ اگر میں تم پر ریوالور تان سکتا ہوں تو یقیناً اسے چلانے کی ہمت بھی رکھتا ہوں، مجھے انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا، قاسم نے جواب دیا۔ مان گئے بھائی، تم تو بہت بہادر ہو، لیکن اب میں جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا۔ وہ اب اصل مدعے پر آیا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، اس نے فوراً کہا اور گن واپس ٹیبل پر رکھی۔ دانش مہمان آئے ہیں، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کام کی بات کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اب اچھا اخلاق رکھنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ پر دانش پھر بھی چلا گیا۔ سنا ہے اسلام آباد ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو؟ جانتے ہو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آیان سنجیدہ اور خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں تو ایسے ہی کنفرم کر رہا تھا۔ ویسے میں کالج میں نتاشا کی وجہ سے ہونے والی لڑائی پر تم سے معذرت خواہ ہوں۔ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تم غلطی پر تھے۔ قاسم نے اپنی مٹھیاں بھیجی، لیکن اسے ہر پتہ سوچ سمجھ کر ہی کھیلنا تھا۔ اسے آیان سکندر کو موت نہیں، ذلت والی زندگی دینی تھی، کتوں والی، وہ سوچ کر مسکرایا۔ ہاں، اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے جب تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اوہ صحیح، میں تو سب کچھ بھول چکا ہوں، آیان ہنسا۔ تو اس گدھے نے بدلہ لینے کا پلان بنایا ہے، انٹرسٹنگ۔ کرنے والے بھول جاتے ہیں، سہنے والے کبھی نہیں بھولتے۔ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے تم نے بہت ظلم سہا ہے، آیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں دانش چائے بسکٹ لے آیا۔ تم کہاں ہوتے ہو آج کل؟ آیان نے دانش سے پوچھا۔ میں بڑے لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ کیا مطلب پڑھتے وڑھتے نہیں ہو؟ ہر کوئی تمہاری طرح منہ میں سوچنے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ قاسم نے اس پر طنز کیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ تم لوگ اتنے خوشحال ضرور ہو کہ پڑھائی جاری رکھ سکو۔ آیان کو واضح طور پر برا لگا۔ اب کون کتابوں میں سر کھپاتا رہے، اور وہ بھی صرف ایک ڈگری کے لیے۔ ہم بزنس کرتے ہیں، دانش نے بتایا۔ وہ شاید قاسم کا اپنا بنگلہ تھا، اس لیے وہاں کوئی اور نہیں تھا، یا اس نے وہ جگہ خریدی ہوئی تھی۔ خاصی خوفناک جگہ تھی، اور وہاں ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ایک طرف اس کے ہی دوست کارڈز کھیل رہے تھے۔ کیا بزنس کرتے ہو؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہم اسمگلنگ کرتے ہیں، چائے پیتے آیان کو اچھوکا لگا تھا۔ اسمگلنگ؟ کیا چیز اسمگل کرتے ہو؟ جس چیز کی آج کل سب سے زیادہ مانگ ہے یار۔ کیا ہیروئن، چرس، شراب وغیرہ؟ آیان نے اندازہ لگایا تو قاسم نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ پھر تم لوگ یہ سب بچوں کو بیچتے ہوں گے؟ آیان کی بات پر وہ کمینگی ہنسی ہنسا، جس سے آیان کو اپنا اندازہ ٹھیک ہونے کی تصدیق ہوئی۔ غلط حرکت ہے یار، تم لوگ غلط کام کرتے ہو، آیان نے افسوس سے کہا۔ ہمیں عیاشی کرنے کے لیے غلط کام کرنے پڑتے ہیں بابو، اور تمہیں اسی کام کے لیے بلوایا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تم لوگوں کے ساتھ کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سکون سے بیٹھو اور میری بات سنو آیان۔ قاسم ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا، اور اس نے ارد گرد دیکھا۔ کارڈ کھیلتے لڑکوں کو بھی اپنی طرف آتے دیکھا۔ دماغ خطرے کا سگنل بہت زور سے دینے لگا۔ ایک نظر اس نے ٹیبل پر پڑی گن پر ڈالی۔ وہ بھی اسے اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی گردن پر سوئی چبھی، تو اس نے برق رفتاری سے پیچھے دیکھا۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ وہ اکیلا تھا اور کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا تھا۔ چیٹرز! وہ صرف ایک لفظ ہی بول سکا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اب دماغ پوری طرح سے بیدار ہوا تو ارد گرد پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچھی۔
میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب طلب نگاہوں سے سامنے بیٹھے پولیس اہلکار سے پوچھا۔ جرم؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دوبارہ کچھ نہ پوچھا۔ جیل جانے تک صرف ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے پہلے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ انجیکشن کا اثر تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ دوسری طرف کوئی اس کے چہرے پہ پانی پھینک رہا تھا، اسے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں بابو، بہت سو لیا؟ تمہارا باپ اپنی نیند پوری کروائے گا؟ تف ہے، اتنے شریف باپ کے ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ آیان کو پہلے تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے، پھر رات والا واقعہ اسے یاد آیا اور اب وہ پوری طرح سے بیدار تھا۔ سپاہی کے پیچھے چلتے ہوئے سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے تفتیش کی جائے گی، لیکن کمرے تک پہنچنے پر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ ایس پی کے کمرے میں ثاقب سکندر سامنے سنجیدہ اور سخت تیور لیے کھڑے تھے اور ان کے ساتھ شایان اور روحان بھی وہاں تھے۔ ان تینوں کے سامنے اسے اپنا آپ واقعی مجرم لگ رہا تھا۔ اگر انجیکشن کا تھوڑا بہت اثر باقی تھا یا اس پر مزید کوئی غنودگی چھائی ہوئی تھی تو وہ ثاقب سکندر سے پڑنے والے تھپڑ سے دور ہو چکی تھی۔ کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آیان سکندر، اور تم نے وہ حد بھی پار کر دی ہے۔ سکندر بہت مشتعل تھے۔ آیان ان کی وہ اولاد تھی جو انہیں جیلوں میں خوار کرواتی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سیدھا ہوا۔ پر ڈیڈ، ہوا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے ایک اور تھپڑ مارا گیا تھا، اور تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ بے شرم، بے غیرت انسان، تم نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ کس چیز کی کمی ہونے دی تھی میں نے تمہیں؟ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ اس نے ایک نظر بھائیوں کو دیکھا، اپنے باپ کی طرح اسے سنجیدہ نظر آئے۔ ڈیڈ، میں نہیں جانتا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں اور کیوں تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، جیل میں کیوں لایا گیا ہوں؟ تو اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، شایان سرد مہری سے بولا۔ کیا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ آپ سے 20 کلو آئس اور چرس برآمد ہوئی ہے، اور وہ بھی غیر ملکی۔ آپ کو نشے کی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق یہ چیزیں رکھنا جرم ہے، اور آپ اس جرم میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کی وجہ جائے وقوع پر آپ کی موجودگی تھی۔ اسی وجہ سے آپ کو گرفتار کرنا پڑا۔ ایس پی نے سنجیدگی سے اسے بتایا، اور آیان سکندر اس حالت میں آ گیا یا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے سفید پڑتے چہرے سے سب کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی ایسا ممکن نہیں ہونا تھا، اور وہ چرس رکھنے پر گرفتار کیا جا چکا تھا۔ کچھ سمجھ بوجھ دماغ میں پڑی تو اس الزام پہ بے اختیار وہ ہنس پڑا کہ آج تک ایک سگریٹ تک چیک نہیں کی اور منشیات رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر سکندر کا چہرہ دیکھ کر سنجیدہ ہوا۔ ڈیڈ، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے کوئی نشہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں ایسے کسی کام میں ملوث تھا۔ میرا یقین کریے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ وہ معصوم تھا، سو اسے سچ ہی بولنا تھا۔ بکواس بند کرو، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو کہ لوگ تمہیں پھنسانے کے لیے ایسے کام کرنے لگ پڑے۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، خبیث انسان۔ سکندر غصے سے یہ سیخ پا ہوتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، میرا یقین کرے، میں اتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میں ایسے کیوں کروں گا؟ اور میرا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں ہے یار۔ وہ روحان سا ہو چکا تھا، لیکن اس کے باپ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایس پی صاحب اس کو اتنی پھیٹی لگائے کہ اس کی اگلی 7 نسلیں بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ غصے سے کہتے باہر نکل گئے، اور آیان کے حلق میں گویا کانٹے اگائے تھے۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل ہی نہ رہا۔ وہ اپنے باپ کے پیچھے لپکا، لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے روک دیا۔ ڈیڈ غلط کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ یار۔ جب کوئی بس نہ چلا تو وہ غصے سے چیخا۔ او تیری! پاس پڑی ایک کرسی کو ٹھوکر مار کر وہ غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب خود کو لگی تو چیخا۔ اہلکار اسے لے کر واپس ہو لیے، اور وہ کسی سے بات نہ کر سکا۔ ابھی خون جوش مار رہا ہے اسے صاحبزادے کے، یہ ٹشن ہے۔ 2 دن حوالات میں بند رہا تو نانی یاد آ جائے گی۔ ان میں سے ایک اہلکار بولا۔ ہاں، تمہاری نانی یاد تو آئے گی، میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ اس نے تلخی سے جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ روحان خاص وارننگ دے چکا تھا، ایس پی کو آیان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ ارے یار، یہ اب نئی مصیبت ہے۔ اپنے لاک اپ میں واپس آنے کے بعد اس نے دیوار کو 2-3 ٹھوکریں ماری۔ جب خود کو ہی درد ہوا تو بے بسی سے مٹھیاں بھیج کر بیٹھ گیا۔ آیان روحان کی آواز سے وہ سلاخوں کے قریب آیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہاں سے نکلنے میں روحان ضرور اس کی مدد کرے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تم میرا یقین کرو۔ وہ ہراساں سا اس کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو آیان، بہت
भौचक्का कर रह गया था भौचक्का कर रह गया था क्योंकि वो आंखें बंद करके उसका यकीन कर लिया करता था और अब वो भी उसके बेगुनाह होने पर शक कर रहा था। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हुआ क्या था वहाँ? रूहान ने पूछा। वो जितना लाउबाली और लापरवाह था, वो इस वक्त उतना ही संजीदा लग रहा था। आयान को जो बातें याद थी वो कहता गया, और रूहान के चेहरे के उतार चढ़ाव से वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि वो उसका यकीन कर रहा है या नहीं। तुम जानते हो, हमने तुम्हारी न्यूज़ टीवी पर देखी थी। ज़रूर नहीं जानते। तुम्हारी वजह से डैड को बहुत सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि ये मामला मीडिया और टीवी चैनल्स पर चला गया है, इसलिए अब केस अदालत में जाएगा। आई हैव नो आइडिया कि आगे क्या होने वाला है। और वो तुम्हारे मैसेजेस भी मीडिया तक पहुंच चुके हैं, जिसमें तुमने डैड को बताया था कि तुम दोस्तों के साथ नशा कर रहे हो। इस बात पर सबको लग रहा है कि डैड इस बात से वाकिफ थे। सूरत हाल तुम्हारे खिलाफ है। यारो मजाक था, और मैंने डैड को बात क्लियर भी कर दी थी। वो चीख कर रह गया। सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा था। कब आओगे घर? कहाँ हो? नशा कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ आ रहा हूँ 1 घंटे तक। जल्दी में टाइपिंग करते वो लिखना भूल गया था। वो टी लिखना भूल गया था, और उसे गलती का एहसास भी नहीं हुआ था। उसने नाश्ता के बजाय नशा लिख दिया था। घर आओ, बताता हूँ। आयान सिकंदर अपने बाप का मैसेज पढ़कर हंसा था, क्योंकि उसे लगा कि वो रोज़ा ना रखने पर उसे इस तरह धमकी दे रहे हैं। इसलिए उसने भी ओके का मैसेज कर दिया था। फिर घर आकर अपनी सफाई के लिए जितने पापड़ बेलने पड़े, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला था। अब वो मजाक नहीं रहा। यानी, वो मध्यम आवाज़ में बोला, यार ये क्या मुसीबत है? अब मुझे जेल में रहना पड़ेगा। वो बेबस सा बोलते हुए वो रुख फेर गया। आफ्टर ऑल, ये तुम्हारा सेकंड होम है, और शुक्र करो जेल में हो और सही सलामत हो। डैड कितने खुजल हो रहे हैं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। पार्टी के बंदे उनके खिलाफ मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मीडिया तो जैसे बरसों से इस बात के इंतज़ार में था। जब तक मसला हल नहीं हो जाता, खामोश रहो और डैड के मुंह ना लगो तो बेहतर रहेगा। वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, थोड़ा सब्र करो। वो उसे हकीकत से आगाह कर रहा था। मैं किस तरह सबको यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? आखिर क्यों इतनी बुरी तरह से फंस गया? वह बेजारी से बोला। इधर मेरी तरफ देखो। रूहान ने लोहे की सलाखों से अंदर हाथ करके उसकी गर्दन पर रख कर उसका चेहरा अपनी जानिब किया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो। हमें मालूम है तुम बेगुनाह हो, बस थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है? बहुत जल्द तुम बाहर होगे। और मॉम, उन्हें यकीन है तुम्हारी तो वो कत्ल जैसी गलती भी माफ़ कर दे। मेरी बात करवा दो मॉम से। उसकी बात पर वो हल्का सा हंसा। साहब, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। जेलर रूहान के करीब आकर बोला तो उसने सर हिलाया और आयान के गाल थपथपाए। आयान गहरा सांस लेकर रह गया। मुझे तुम पर यकीन है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और इस कासिम को मैं ढूंढ लूंगा, फिर सारे हिसाब बराबर करूंगा। मुस्कुराकर उसे तसल्ली देता वो चला गया। आयन ने उसे दूर तक जाते देखा, फिर वापस आकर बैठ गया। उसका दिमाग भी हालात से समझौता करने के बाद तेज काम करना शुरू कर चुका था। वो उठकर टहलने लगा। कासिम से मुलाकात से लेकर जेल आने तक वो सब कुछ सोचने लगा। एक गैर मामूली बात जो उसे लगी थी, वो एक सिपाही का अपनी जेब पर हाथ रखकर उसे इशारा करना था। पर वो उस वक्त किसी को नोट कर ही कब रहा था। आयान वापस सलाखों तक आया और यहाँ से बाहर झाँका तो उसे शनासा चेहरे नजर आ ही गया। उसने इशारे से उसे बुलवाया। तुम कुछ कहना चाहते थे? उसने संजीदगी से सवाल किया। नहीं, सीधा जवाब आया। ठीक है, जाओ, मुंह बिगाड़ कर बोला। उसने मजीद कुछ ना पूछा। अगर उसने कुछ बताना हुआ तो खुद आ जाएगा। वो सोचकर पलटा तो उसकी नज़र जेल के अंदर जिस जगह वो खड़ा था वहाँ ज़मीन पर पड़ी, जहाँ एक कागज़ पड़ा हुआ था। उसने इर्द गिर्द देखा और झुककर उठा लिया। वक्त मेरा है आयान सिकंदर, तुम्हें वहाँ से तोड़ा जहाँ से तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई। बहुत इंतज़ार किया तुम्हें जेल में देखने के लिए। जानवरों वाली फील तो आ रही होगी ना? आज खुशी का दिन है, तुम भी खूब इंजॉय करना। तुम्हारी जेल में मेहमान नवाजी के लिए बड़ी रकम दे रखी है। कासिम। उसे जानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कासिम है जिसने इसे जेल पहुंचाया है, और वो कागज़ उस अहलकार ने वहां फेंका है। जलील इंसान। उन उसने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। कमीना, बुज़दिल। वो अब गुस्से में उसे गालियां दे रहा था। बाकी कैदी उसके शोर से उसी के लॉकअप की तरफ देख रहे थे, जो यकीनन इस वक्त वहाँ नया और कम उम्र था। अब वो भी भपरे शेर की तरह इधर उधर चक्कर काट रहा था।
اسی رات کے پچھلے پہر جب وہ کوٹری کے بینچ پر لیٹا ہوا تھا تو اس کے لاک اپ کا تالا کھولا گیا تھا اور وہ آہٹ سن کر ہی آنکھیں کھول گیا تھا۔ اللہ کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، باقی خیر ہے۔ وہ بھی گردن اکڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور آنے والوں کو خوش آمدید کہا اور پھر وہاں گھمسان کا رن پڑا تھا کہ وہ سب لہو لہان ہو گئے تھے۔ پوری 10 منٹ بعد سب پولیس اہلکار فرسٹ ایڈ کے ساتھ آئے تھے اور باقیوں کو ان کے لاک اپ میں بند کر کے اس کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ اگلے لمحے سب ایسا ہو گیا جس سے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف تم امریکہ اور انگلینڈ کے بجائے چائنا اور کوریا کی یونیورسٹیز میں کیوں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہو؟ نور الفجر سے وہ سوال پوچھنا کافی احمقانہ تھا، پھر بھی اینی نے اسے معمول کی طرح لیپ ٹاپ میں مختلف یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کھنگالتے ہوئے دیکھا تو پوچھ ہی لیا۔ امریکی مجھے اچھے نہیں لگتے اور انگلینڈ میں جانا نہیں چاہتی، شانے اچکاتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر باپ کو دکھائی اور اینی کو جواب دیا۔ وہ آج کل مختلف کاموں میں بزی تھی، یونیورسٹیز کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کرتی تھی اور باہر کی یونیورسٹیز کے لیے اپلائی بھی کر رہی تھی۔ وہ جانا تو باہر ہی چاہتی تھی کیونکہ جو بڑی ہو رہی تھی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے رشتے کے لیے کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا اور اپنا خواب پورا کرنے سے پہلے وہ کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور اس کے نزدیک شادی کرنا، بچے پالنا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی کہ پاپ کے بھی کئی ممبرز امریکی ہوتے ہیں۔ اینی نے فوراً کہا، ہاں تو کیا ہوا، رہتے تو ساؤتھ کوریا میں ہے نا۔ اس کے پاپ سے محبت گھر میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اور اس کی زبان پر ہر وقت وہی رہتے۔ اب تو جیسے وہ گھر کے افراد میں شامل تھے، ان کے بارے میں ضروری معلومات سب گھر والوں کو زبانی یاد ہو چکی تھی کہ کس گروپ کا کون سا ممبر نور الفجر سے کتنے سال بڑا ہے، کس کی سالگرہ کب ہے اور کس کے کتنے بہن بھائی ہیں وغیرہ۔ آدھی کورین زبان اور کورین سائن گھر والوں کو سکھا کر اس نے عظیم کام کیا تھا۔ اس کے جنون سے سبھی واقف تھے اور عمر ہر جگہ اسے اتنا سنا جاتا تھا کہ پاپ کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیتی تھی۔ اگر تمہیں اسکالرشپ مل جائے تو اکیلی کیسے رہو گی؟ ویسے ملنی تو نہیں والی۔ عمر کمرے میں آتا اسے چھیڑ گیا تھا اور آخری جملہ باپ سے سرگوشی میں کہا، جیسے تم سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد جاؤ گی وہاں بھی رہ لوں گی۔ اس نے ناک چڑھایا۔ اقبال عالم مسکرانے لگے، ویسے میں آپ کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں، زیادہ خوش نہ ہو۔ باپ کو دھمکی بھی دے ڈالی، بھائی میری بیوی ادھر، میرے باقی 3 بچے گھر میں، تم اکیلی جاؤ بھائی، میں نے کیا لینا ہے وہاں جا کر؟ اقبال عالم نے فوراً سے بات بنائی، کچھ بھی مت لیجیے گا، میں وہاں ہاسٹل میں رہنے کے بجائے آپ کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہوں گی تو گھر والی فیلنگ آئے گی۔ نور نے مسکرا کر کہا، ابھی بھی وہ کسی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر رہی تھی۔ دیکھ لو شیخ چلی والے خواب، ان پر کون سا بل آتا ہے؟ باپ کے پاس بیٹھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں خواب دیکھنا ہی نہیں، انہیں حقیقت بنانا بھی جانتی ہوں، اس نے ایک عزم سے جواب دیا۔ بناتی رہو، پھر میرے بابا کہیں نہیں جائیں گے۔ اینی باپ کو خشک میوہ جات کھلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی فضول باتیں بھی سن رہی تھی۔ اوہ یہ میرے بابا ہے، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولی اور ایسا کرتے ہوئے بالکل چھوٹی بچی لگی۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے بھی ہے، گنڈا اسٹائل میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اینی نے اسے گھور کر کہا، بابا میں نے CMU میں بھی اپلائی کر لیا، بس اب تو میں تھک گئی ہوں۔ اینی کی بات کو اگنور کر کے اس نے اقبال عالم سے کہا، محنت جاری رکھو، میری بیٹی کو اسکالرشپ نہ ملے ہو ہی نہیں سکتا۔ اقبال عالم نے اس کا حوصلہ بڑھایا، وہی تو، بس تہجد میں دعا کرنا، مل جائے تو کوریا میں۔ عمر اور اینی نے مشترکہ اسے ناشکری کہا تھا، تمہیں کوریا میں ہی اسکالرشپ ملے گی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ آپ کی تو ساری دعائیں نور کے لیے ہوتی ہے، بابا دعا کرے میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جاؤں۔ اینی نے فوراً دہائی دی کیونکہ وہ کلاس کے لائق اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود یہ شو کرواتی تھی کہ وہ بہت نالائق ہے۔ آیان کا کیس چل رہا تھا اور اسے 6 مہینے ہو چکے تھے عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے، اور معجزاتی طور پر 6 مہینوں بعد فیصلہ اس کے حق میں آ گیا تھا۔ 6 ماہ ضمانت پر رہا ہونے کے باوجود اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی قید میں ہے،
کیونکہ سکندر کے دو خاص بندے ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوتے تھے، چاہے وہ گھر پر ہو یا گھر سے باہر۔ قاسم کا سچ تحقیقات کے سابق سامنے آ گیا تھا اور روحان کی بنائی گئی ایک ویڈیو جس میں قاسم خود اقرار جرم کر رہا تھا، اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ ایان بے گناہ ہے اور ویڈیو جعلی نہیں بلکہ اصل ہے۔ ان کا اسمگلنگ گینگ بھی پکڑا جا چکا تھا۔ قاسم کو 3 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا۔ اس نے بھی اقرار جرم سب کے سامنے کر لیا تھا اور ایسا کرتے ہوئے وہ کہیں سے بھی شرمندہ نہیں لگ رہا تھا۔ ایان عدالت میں بری تو ہو گیا تھا، لیکن گھر والوں کی نظر میں وہ ابھی بھی مجرم تھا اور ایسا اسے لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، اب تو آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ میں سخت الجھن میں ہوں یہ سوچ کر کہ اگلی مرتبہ کس طریقے سے تم میرا نام مٹی میں ملاتے ہو۔ انہوں نے بغیر لحاظ کیے اسے بھگو کر طنز کیا۔ میری غلطی نہیں تھی اس میں، اب سب ٹھیک ہے ڈیڈ، وہ اب بیزاری سے بولا۔ اس سے پہلے کہ سکندر کوئی جواب دیتے، قاسم کے والد نے اس سے بات کرنے کا وقت مانگا اور وہ ان کی بات سننے دوسری طرف چلے گئے۔ شایان بھائی، آپ کو بھی مجھ پر شک ہے ابھی تک؟ اس نے جل کر پوچھا۔ وہ لوگ کورٹ سے باہر آ رہے تھے۔ ارد گرد جگہ کی مناسبت سے شور تھا، اپنی سماعتوں کے لیے آنے والے وکیل، پیشوں کے لیے لائے جانے والے مجرم، کچھ عام لوگ، کچھ خاص لوگ۔ بھائی کے طور پر بالکل بھی نہیں، پر ایک تجزیہ نگار کے طور پر ہاں، شایان نے نپات اللہ سے جواب دیا۔ اس کی بات پر ایان نے برا سا منہ بنایا اور اسے 2 نمبر آدمی کا خطاب دیا تو شایان اور روحان ہنسنے لگے۔ یہ عام مشاہدے میں آیا ہے کہ اس عرصے میں ایان بہت سے چڑچڑا ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے روحان نے ان لوگوں سے کہا، پہلے جیسے یہ بہت ہی چلبلا قسم کا ہوتا تھا نا؟ شایان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میں زندگی کے اگلے ایڈونچر کا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، تمہیں کرنا بھی چاہیے، آخر کو باپ کی عزت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ شایان اور روحان ہنسنے لگے تو ہنستے ہی چلے گئے، پر ثاقب سکندر ابھی کہہ رہے تھے، 2 مرتبہ جیل کی ہوا کچھ اچھی بھی محسوس نہیں ہوتی، اگلی مرتبہ کسی کا قتل کرنا تاکہ جیل میں ایک لمبا عرصہ آسانی سے گزار سکو۔ ثاقب سکندر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس پر طنز کرتے ہوئے بولے، آپ مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے منہ پھلا کر شکوہ کیا۔ سکندر کو وہ بچہ امیچور لگتا تھا، لیکن وہ اپنی عمر سے زیادہ میچور ہو چکا تھا۔ 16 سال کی عمر میں جو وہ چھت سے گرا تھا، تب اسے زندگی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ وہ بہت ہی گنڈا ٹائپ بندہ ہوا کرتا تھا، غصہ اس کی ناک سے نیچے نہیں ہوتا تھا اور ہنس مزاح اس میں سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ گھر میں ماں کا لاڈلا تھا، اس لیے سب بہت عزت کرتے تھے، اور دوسرا سب بہن بھائیوں کی جان اس میں بستی تھی۔ 16 سال کی عمر میں اس کے اندر سے غرور، تکبر اور انا نکلی تھی۔ اس کے کردار میں عاجزی آ گئی تھی۔ اسے توڑ کر بتایا گیا تھا کہ وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، لیکن اس کی تو ایک سانس بھی کسی کی محتاج تھی۔ پیسہ اسے غلط سمت میں لے جا رہا تھا۔ اسے پیسے کی امیری سے نفرت ہوئی تھی۔ دل کی امیری بھی اس نے 16 برس کی عمر میں والدین سے سیکھی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، پر بیماری کے وقت وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ معلوم ہوئی اور اسے ماں سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو ہر خونی رشتے سے محبت ہو، کچھ خونی رشتے آپ کی عادت بن جاتے ہیں اور کچھ خونی رشتے محبت اور کچھ صرف نام کے خونی ہوتے ہیں، اور ان میں خون سفید ہوتا ہے۔ جب تک خون کا رنگ گہرا سرخ رہتا ہے تو رشتے اسی رنگ سے مضبوط اور پائیدار ہو جاتے ہیں، ورنہ خون رنگ بدلے اور رشتے نہ بدلے ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال وہ 2 سال مشکل تھے۔ معذور وجود سے وہ خود کو مجرم سمجھنے لگتا تھا، پر ماں باپ، بہن بھائی جس طرح اسے اہمیت دیتے تھے، اسے محبت سے سمجھاتے تھے، ایان سکندر وہ سب نہیں بھول سکتا تھا۔ کالج میں بھائی ڈھال بنے رہتے تھے اور اس کی خود اعتمادی پر آنچ نہیں آنے دی، اور گھر میں بہنیں ایک پل اسے اکیلے بیٹھ کر اداس نہیں ہونے دیتی تھی۔ ماں باپ الگ 5 سال کے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اس فیملی کا خون گاڑھا سرخ ہی رہا تھا، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ کل ایمان کی منگنی ہے، سب جانتے ہیں۔ ثاقب سکندر کی فیملی 1 ماہ بعد کھانے پر اکٹھا ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے وہ گھر بالکل بھی گھر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ایان کا کیس ختم ہونے کے بعد وہ اور روحان اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ایمان مظفر آباد اپنی نانی کے گھر چھٹیاں منانے چلی گئی تھی، جبکہ مناہل اور حدیقہ گھر پر، ثاقب سکندر کراچی اور شایان بزنس کے سلسلے میں انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ مجھے تو نہیں پتہ تھا، روحان نے معصومیت سے کہا۔
مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا۔ آیان بھی ہنسا۔ سبھی ایمان کی منگنی کے لیے واپس آئے ہوئے تھے۔ تم دونوں اپنا منہ بند رکھو، سکندر نے ان دونوں کو ڈپٹا۔ ڈیڈ منہ بند رکھیں گے تو کھانا کیسے کھائیں گے؟ یوز کامن سینس۔ روحان اٹھے، انہیں تنگ کرنے لگا۔ سکندر نے اسے گھورا لیکن ندارد یہ بات بتانے والی نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں، لیکن اب جو میں بتانے والا ہوں وہ شاید سب کے لیے نیا اور حیران کن ہوگا۔ لیٹ می گیس، آپ میری شادی کروانے والے ہیں؟ روحان نے شوخے پن سے کہا تو قریب بیٹھی حدیقہ بیگم نے اس کے کندھے پر چپت رسید کی۔ نہیں بھائی، آپ اتنی چھوٹی ایج میں شادی کیسے کریں گے؟ یوز یور کامن سینس۔ مناہل نے روحان کے الفاظ اسے واپس کیے۔ پھر ڈیڈ وہ دوسری شادی کر رہے ہوں گے؟ کیوں شایان بھائی، کون سی چڑیا کو قابو کروایا ہے آپ نے؟ روحان شروع ہو چکا تھا، اب کی مرتبہ سکندر نے کہا لگایا۔ شرم کرو، ماں کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ کیا سوچے گی؟ سکندر نے روحان سے کہا۔ میری موم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک چھوڑ کر 10 چڑیا قابو کرے۔ ایمان نے ماں کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کیوں بھائی، مجھے بہت فرق پڑتا ہے، ذرا کسی عورت کی تعریف تو کرے میرے سامنے۔ حدیقہ نے فوراً برا منہ بنایا اور سکندر ہنس پڑے۔ اب میں کچھ سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں آیان کے بارے میں۔ آیان سمیت سب الرٹ ہو گئے کیونکہ ثاقب سکندر کے آیان کے بارے میں کیے گئے فیصلے آیان کو اکثر پسند نہیں آتے تھے۔ پھر بھی وہ تابعداری سے کھانا چھوڑ کر بولا، اب کیا حکم ہے ڈیڈ؟ کل تمہاری منگنی بھی ہے۔ انہوں نے سب کے سر پر مشترکہ بم پھوڑا۔ وہ ساکت ہوا اور ایک لمحے کے لیے سنجیدہ بھی ہوا، پھر دوسرے لمحے ہی ہنستے ہوئے بولا، میں بھی کافی دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ آزادی کے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ پھر یہ بھی بتائیں کس سے کروائی جا رہی ہے میری منگنی؟ کہتے کہتے وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ اب شکوہ نہیں کرتا تھا، بات خاموشی سے مان لیا کرتا تھا۔ حدیقہ بیگم نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ اقرا سے؟ آیان سکندر کو شوق ہی تو لگا تھا۔ اقرا، وہ تایا کی بیٹی؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، سکندر صاحب نے کہا۔ اب یہ تو زیادتی ہے نا ڈیڈ؟ وہ افسردگی سے سوچ کر رہ گیا۔ پر ڈیڈ، وہ ہم سے کتنی بڑی ہے؟ روحان نے پہلا اعتراض اٹھایا۔ آیان تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ تم سے شادی نہیں کروا رہا، میں آیان کی بات کر رہا ہوں۔ تو میری اور آیان کی ایج میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ تمہیں میں نے بحث کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سکندر اب سنجیدگی سے بولے۔ پر ڈیڈ، آپ ہر مرتبہ آیان سے ناانصافی کیوں کرتے ہیں؟ اقرا کی شادی نہیں ہو رہی تو اس میں آپ نے اپنے بیٹے کو قربانی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا۔ وہ تمیز لحاظ بولا تھا۔ شٹ اپ روحان، ڈیڈ از ڈیڈ رائٹ؟ ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آیان نے سختی سے کہا۔ روحان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان رہا ہے۔ وہ اسے سرفرا اور جلد باز کہتا تھا، پر آج وہ اسے بیوقوف بھی لگ رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میری مرضی کے بغیر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک گہرا سانس لینے کے بعد آیان نے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں فرق نہیں پڑتا تم سے شادی کرنے والی لڑکی کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی۔ مجھے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میری زندگی کے اہم فیصلے سے مجھے فرق نہیں پڑنا؟ مناہل، جاؤ، اسٹڈی ٹیبل پر اینویلپ پڑا ہوا ہے، اسے لے کر آؤ۔ ثاقب سکندر نے سخت مہری سے بولے، اور کھانا تو سب کو بھول ہی گیا تھا۔ مناہل کے واپس آنے تک کوئی بات نہ ہوئی۔ سب آیان کو دیکھ رہے تھے اور وہ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور پھیکا سا مسکرایا، جیسے سب ٹھیک ہو جانے کی تسلی دے رہا ہو۔ مناہل واپس آئی اور اینویلپ سکندر کے سامنے رکھا۔ انہوں نے وہ بند لفافہ آیان کے سامنے پھینکا۔ آیان نے پہلے سب کچھ چہروں کو دیکھا جو صرف اسی کی طرف تجسس سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے اینویلپ کھول لیا۔ اس کے اندر تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ تو کیا کبھی خود کی کسی دوست کے ساتھ ایسی بھول تصویریں نہیں بنوائی تھی؟ ایک نئی مصیبت۔ ویسے تو ہر لڑکی ہی بڑی خوبصورت ہے، پر اگر میں کہوں کہ یہ ایڈٹ شدہ ہے تو؟ آیان نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں پھر بھی تمہاری شادی اقرا سے کرواؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ بلیک میلنگ، گڈ، وہ افسردگی سے بڑبڑایا۔ اوہ کم آن ڈیڈ، آپ کو بھی پتا ہے یہ میں نہیں ہوں۔ اس طرح کی تصویریں آج کل کسی بھی تھرڈ کلاس پرنٹنگ شاپ پر آسانی سے بن جاتی ہے۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ جھوٹی تصویریں ہیں، مان لے۔ آپ کا بیٹا فیمس ہو گیا ہے۔ جتنے دھڑلے سے وہ کہہ رہا تھا اس کا اندازہ صرف اسے خود کو ہی تھا۔
اندر سے تو وہ ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ اس کا ایسا کردار تو نہیں تھا جو بار بار فیملی کے سامنے مشکوک ہو رہا تھا۔ اسے اس لمحے بہت بے چینی ہوئی۔ سکندر نے کچھ کہا تو وہ اسی کو دوبارہ بولنا پڑا۔ ایک کام کرتے ہیں، میرے سامنے آ کر ان میں سے کوئی بھی کہہ دے کہ میں اس سے تعلق رکھ چکا ہوں تو میں مان لوں گا، آپ کی بات بھی اور الزام بھی۔ اسے مسئلہ نہیں تھا شادی سے، پر اقرا عمر میں اس سے کافی بڑی تھی اور ابھی وہ کسی سے کمٹمنٹ کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری حرکتوں کی تحقیق کرنے بیٹھ جاؤں، وہ تلخ پا ہوتے ہوئے بولے۔ یار آپ تو پری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تلخی سے سوچ کر وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نظر اپنی اس پیاری سی فیملی کو دیکھا اور اسے پتہ لگ گیا کہ اگر وہ ایک منٹ بھی مزید وہاں کھڑا رہا تو وہ رو دے گا۔ میں جا رہا ہوں، کل منگنی سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ اپنی رضامندی دے کر اس نے باپ کا سر اونچا ہی رہنے دیا، ایک تنفر بھری نگاہ سے تصویروں کو دیکھا اور انہیں ہوا میں اچھالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ اپنی سپورٹس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے چپکے سے دو آنسو نکل کر بہے تھے۔ اب یہ کون آ گیا تھا، اس کا نیا دشمن؟ اندر روحان ساری تصویریں زمین سے اٹھا کر اکٹھے کر کے دیکھ رہا تھا۔ مناہل روم میں جاؤ، روحان نے کہا اور وہ بغیر کچھ بولے اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کم عمر تھی، اس لیے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، یہ تصویریں، اب یہ سو کالڈ تصویریں ایان کی کیریکٹر کو ڈیفائن کرے گی؟ وہ تصویریں دیکھ چکا تھا اور اب باپ سے سوال کر رہا تھا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ میں کل کا بچہ نہیں ہوں جسے ان کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ میں جانتا ہوں ان سب لڑکیوں کا چہرہ آج اس نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ وہ غصے میں غلط فیصلے کرتا ہے۔ اس نے اتنی چھوٹی عمر میں دشمنوں کی لائن لگائی ہوئی ہے، آگے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ مستقبل میں اس کا کسی بھی لڑکی سے اسکینڈل جو اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ، اب وہ اسکینڈل نہ بنانے کی وجہ سے اپنی زندگی انجوائے کرنا چھوڑ دے۔ وہ ابھی بھی سکندر کی بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ زندگی انجوائے کرنے سے منع نہیں کر رہا میں اسے۔ انہیں روحان کا لہجہ پسند نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایگل کے پر کاٹ کر اسے کہو کہ اڑو جتنا اونچا اڑ سکتے ہو۔ وہ اونچی آواز سے بولا۔ وہ سکندر کی بات سے متاثر نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا۔ وہ اپنی بات منوا کر رہتا تھا۔ ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں، روحان شایان نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ ڈیڈ، ایان کے ساتھ ایسا نہ کریں، وہ آپ کی سوتیلی اولاد نہیں ہے۔ روحان بھی اب تھوڑا نرم پڑا۔ بکواس مت کرو، اور میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ نے آج تک مشورہ کس سے کیا ہے ڈیڈ؟ وہ بھی غصے سے کہتا ہوا بیسمنٹ کی طرف چلا گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی مت کیجیے گا۔ حدیقہ بیگم نے افسوس سے سکندر کو دیکھا۔ میں بچوں کو اندھے کنویں میں دھکیلنے کا روادار نہیں ہوں، جو بہتر لگے گا وہی کروں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ سیٹ سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مطلب ان کا فیصلہ اٹل ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، شایان نے ماں کو تسلی دی اور چلا گیا۔ ایمان اٹھ کر ماں کے پاس آئی۔ سب جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ایسا نہیں ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے بھی ماں کو تسلی دی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اب نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ خیر، تم جا کر سو جاؤ، صبح بہت کام ہوگا، اور تمہاری منگنی بھی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے خود سے الگ کیا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی، ایمان نے کہا۔ میری جان، میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی جب رخصت ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سمجھ کر وہ ہنس پڑی۔ نور، ایسے منہ بسور کے مت بیٹھو، ٹیسٹ چھوڑ کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ عمر اب مسلسل اس کی خاموشی سے اکتا کر اپنی عظیم قربانی کے بارے میں بتا رہا تھا، اور وہ اسکالرشپ نہ ملنے کا سوگ منا رہی تھی۔ اب تو اسلام آباد میں پڑھائی بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے بلایا تھا تمہیں، اور جو ٹیسٹ چھوڑ کر آئے ہو نا، میری سیریس بیماری والی حالت کی وجہ سے، مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے۔ اینی اسے بتا چکی تھی، پر اتنی دیر کا وہ اب بولی تھی۔ عمیر اور نور الفجر اسلام آباد میں پڑھتے تھے۔ آج عمر اور اینی اس سے ملنے آئے تھے، بلکہ نور کو تسلی دینے آئے تھے۔ ہاں، وہ چھٹی نہیں ملنی تھی تو وہ کچھ گڑبڑا گیا۔
رات کو کوئی ٹیسٹ ہوتا بھی نہیں ہے۔ نور الفجر اس کا ریکارڈ لگانے لگی۔ اچھا جو بھی ہے، تم بس یہ اسکالرشپ نہ ملنے کا شوق منانا بند کرو۔ اب اینی بولی، اسے پھر سے اپنا دکھ یاد آیا۔ کوئی نہیں، میری نوری کوشش کرتی رہے گی۔ عمیر نے اسے حوصلہ دیا۔ او میری خوشیوں کی ملکہ، مل جائے گی نا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ عمر نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ نور الفجر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ مسکراہٹ کے رنگ بکھر گئے۔ قسم سے بہت ہی ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہو۔ اگر اسکالرشپ کے لیے انگلینڈ اور امریکی اپلائی کروں تو اپلیکیشن منظور کر لی جاتی ہے۔ چائنا والے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوریا میں MBBS کرنے کے بعد ہی PhD کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں۔ وہ اب تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ عمر کی PhD کا نام سن کر ہی آنکھیں حیرت کے مارے کھلتی چلی گئیں۔ وہاں تو اسٹڈی بہت ٹف ہے نور، اور پھر میڈیکل، اینی نے فکر مندی سے کہا۔ وہاں ہائی اسکول کے بچے رات 1:30 بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو پھر یونیورسٹی میں جاؤں گی، اور مجھے یقین ہے میں کر لوں گی۔ اسے یقین تھا کہ اسے اسکالرشپ مل جائے گی۔ اب تو وہ خود کو آدھے ساؤتھ کوریا میں ہی تصور کرتی تھی۔ انشاءاللہ، عمر نے کہا۔ عمر تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ باہر پڑھنے جائے، وہ تو بس اس کا موڈ اچھا کرنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد میں نور الفجر MBBS اور عمیر بھی MBA کر رہا تھا۔ ویسے بھائی، میں نے MBBS کے بعد پڑھائی جاری رکھنے کا سوچا ہے۔ کم از کم ایک عدد PhD ڈگری تو میں لے ہی لوں گی۔ اب وہ رسانیت سے عمیر کو اپنے اگلے پلان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اللہ کو مانو نوری، یہ 5 سال لگاؤ اور عمیر بھائی کے ساتھ نکلو ہمارے گھر سے۔ عمر نے بیچارگی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نور اور عمیر نے حیرت سے اسے دیکھا کہ کتنی جلدی ہے اسے۔ عمر، یہ جو تمہیں شادی کی جلدی ہے نا، مجھے بتا دو عمیر بھائی سے پہلے تمہاری بات کرتی ہوں بابا سے، اور میں نے اپنی مرتبہ پہ تو ضد لگا لینی ہے کہ پہلے اس بندر کو کسی کا گھر داماد بنائے، پھر مجھے کسی کی بہو۔ اسے تو پتنگے ہی لگ جاتے تھے شادی کی بات پر، جیسے ابھی کے ابھی اسے رخصت کیا جا رہا ہے۔ بابا جیسے آدھا میر پور مجھے گھر داماد بنانے کے لیے الیکشن کروا رہا ہے۔ وہ ہنسا۔ نور، تم واقعی PhD کی پلاننگ کر رہی ہو؟ اینی نے اب حیرت سے پوچھا۔ ہاں، MBBS کر کے میں اسکالرشپ پر یا سیلف پر ساؤتھ کوریا جاؤں گی۔ 3 سال میں PhD آسانی سے ہو جائے گی۔ عمر نے ہاتھوں پر PhD کے 3 سال اور MBBS کے 5 سالوں کو گنا۔ استغفر اللہ، 8 سال تم پڑھ لو گی اتنا؟ اینی تو حیرت کے مارے کھڑی ہی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میڈیکل پڑھنے کے لیے ہی تو رکھی گئی ہے، اس نے بے فکری سے کہا۔ ہاں جی، لائف برباد، زندگی تباہ، عمر نے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ عمر بھی حیران زدہ تھا اس کی PhD والی منطق سے۔ تم نے کبھی کلاس کا ٹیسٹ تک یاد نہیں کیا، اور اب میڈیکل رکھ کے ہمیں حیران کیا، اور PhD کر کے تم ہمیں ہارٹ اٹیک دینا چاہتی ہو؟ تمہارے دماغ کا کوئی اسکریو تو ڈھیلا نہیں ہو گیا؟ اینی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حیرت تھی اس کے انداز میں۔ ہاں، سارے اسکرو اب فکس ہوئے ہیں، اور کالج لائف تو ایسے ہی گزارنی ہوتی ہے بے فکری سے۔ اصل ڈنڈ تو یونیورسٹی میں ہی لگنے ہوتے ہیں بھائی۔ تینوں ایسے حیران ہوئے تھے جیسے انہیں کم از کم نور سے اتنی لائکی کی امید نہیں تھی۔ کہاں وہ نور جو ہر PTM پر گھر والوں کو بے عزت کرواتی تھی، اور کہاں PhD کو آسان کہنے لگی۔ ایسا تو روحان سکندر کہتا ہے۔ اینی موٹیویشنل اسپیکر کو بہت سنتی تھی، اور پھر وہ ہینڈسم اور اپنے شہر کا ہو تو سننا لازمی تھا۔ ہاں، کل یونیورسٹی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کی میرے کانوں میں بھی یہ بات پڑی ہے۔ پتے کی بات لگی، میں نے ابھی کہہ دی۔ اسے کیا پتا روحان سکندر کون ہے، اور جاننے کا شوق بھی نہیں تھا۔ پھر تم MBBS سکون سے اسی یونیورسٹی سے کرو گی؟ میں بابا کو مطمئن کر دوں؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں، میں کر دوں گی بابا کو مطمئن، اور تم تیاری کرو لاہور جانے کی۔ کیوں، میرا سسرال وہاں ہے؟ نور نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ بابا نے یونیورسٹی کا کہا تھا، عمیر بھائی نے دیکھ لی ہے تمہارے لیے لاہور میں یونیورسٹی۔ استغفر اللہ من کلے۔ اس نے توبہ کرنے والے انداز میں دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔
میں میرپور سے ہی پڑھ کر کوئی مستری پلمبر لگ جاؤں گا۔ عمر ایسا بندہ تھا جسے چینج کرنا نہیں لگتا تھا چیلنج اچھا نہیں لگتا تھا چینج اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر مستری پلمبری لگنا ہے تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لیے کوچنگ سینٹر سے تیاری کیوں کر رہے ہو؟ میرے بابا کا پیسہ فضول میں حرام کر رہے ہو؟ جاؤ کسی میکینک کی شاپ پر 2 سے 3 دہاڑیاں لگاؤ، پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ وہ غصے سے بولی۔ میں کچھ سوچ رہا ہوں، عمر نے کہا۔ بکو، وہ اسی انداز میں بولی۔ تم خاموش زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اللہ کرے تمہارا سسرال لاہور میں ہو، اور تمہیں پتہ ہے میرے دماغ میں تازہ ترین اپڈیٹ کیا آئی ہے تمہارے لیے کہ تم کسی کے گھر داماد بننے کے لائق بھی نہیں ہو۔ یہ میرے ماں باپ کا حوصلہ ہے جو تمہیں برداشت کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی کچرے سے اٹھایا تھا انہوں نے تمہیں۔ تم بھولے تو نہیں ہو نا بچپن کی یہ بات؟ وہ غصے میں اسے بھائی ماننے سے انکار کر دیا کرتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہوا تھا۔ اینی اور عمیر کا کہا بے ساختہ تھا۔ او بی بی، اب میں 8 سال والا عمر نہیں ہوں جو تمہاری اس بات کا روک لگا کر دو دن کھانا نہیں کھاؤں گا اور رو رو کر بیمار پڑ جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کچرے سے کس کو اٹھایا گیا ہے، بس بابا نے بتانے سے منع کیا ہوا ہے، ورنہ تمہیں تو میں جواب دے دیتا۔ میری بد دعا ہے تم ساؤتھ کوریا پڑھنے جاؤ اور تمہیں وہاں BTS، ایکزو گاڈ7، بلیک پنک کا ایک لائیو کنسرٹ بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اتنی بڑی بد دعا پر نور کو تو غصہ ہی آ گیا۔ عمیر نے بے چارگی سے ارد گرد دیکھا کیونکہ لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اور پھر ان دونوں کو دیکھا جو ریسٹورنٹ کو گھر کا لاؤنج سمجھ کر بیٹھ گئے تھے۔ اور اللہ کرے تمہیں لاہور میں ہی کسی سے محبت ہو جائے۔ وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ آمین، عمر نے صدق دل سے آمین کہا تھا۔ اب وہ اسے کوریا میں محبت ہونے والی بد دعا تو نہیں دے سکتا تھا۔ اور اللہ کرے تمہاری شادی جس سے طے ہو اس سے شادی ہی نہ ہو۔ وہ 18 اور 19 سال کے کالج یونیورسٹی پڑھنے والے بچے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کی شادی کی فکر ہو رہی تھی۔ اور اب اگر تم دونوں خاموش نہ ہوئے تو اس ریسٹورنٹ سے امی کے سٹائل میں باہر لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے اسی برے وقت میں تم دونوں کو قابو کرنے کے لیے مجھے ٹپس دی ہوئی ہے۔ عمیر کا ہاتھ جوتے کی طرف جاتا دیکھ کر دونوں ہی پل میں دھپ کر کے سیٹوں پر گرے۔ وہ جو خاموش ہوئے تو ایسا لگا کہ ریسٹورنٹ میں کوئی بول ہی نہیں رہا تھا۔ گردنیں موڑ کر جو دیکھا تو عوام الناس کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی شرم سے پانی ہوئے تھے، پر ڈوب مرنے کے لیے بھی چلو پھر پانی میسر نہ تھا۔ دوسری طرف وہ ایک اونچی ڈھلوان پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے ہونے والی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا تو جیسے دوڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بہت دور سے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی اور شہر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اسے وہ سب خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت تک وہیں کھڑا ٹریفک کی روانی کو دیکھتا رہا جب تک وہ ختم نہیں ہو گئی۔ رات گہری ہونے کے بعد چھٹنے لگی تھی اور آسمان پر سحر طلوع ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کرتا تھا جب اسے کوئی کہتا کہ ٹینشن سے رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ سوچتا تھا بھلا اب ایسی بھی کیا ٹینشن کہ نیند کو ہی قربان کر دیا جائے۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ غم کی رات کو نیند کیسے اڑ جاتی ہے۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تو قریبی مسجد سے اذان کی آواز سن کر وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی گھومنے کے بعد اس نے ایک مسجد کے باہر گاڑی روکی اور اندر چلا آیا۔ وضو کیا اور نماز کے لیے باقی لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد جب سب لوگ دعا مانگ رہے تھے تب اس نے اپنی زندگی میں آسانی اور اللہ سے رحم مانگا تھا۔ وہ دعا مانگتے مانگتے رو دیا تھا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ زندگی میں ایسی کوئی خاص نیکی نہیں تھی جس کے بدلے وہ کچھ مانگ سکے۔ ندامت سی ندامت تھی کہ وہ اپنا جھکا سر نہیں اٹھا سکا تھا۔ نماز کے بعد امام صاحب درس دینے لگے تھے، اور وہ بھی وہیں صحن میں دیوار سے ٹیک لگا کر ان کو سننے لگا۔ فی الحال گھر نہیں جانا چاہتا تھا، امام صاحب کہہ رہے تھے، اور ان کی آواز میں شائستگی اور مہربانی تھی۔ جانتے ہیں آپ لوگ صبر کرنے والوں کا بڑا اجر ہے۔ جب کوئی انسان کسی کا ظلم سہے پھر استطاعت رکھتے ہوئے بھی بدلہ لینے کے بجائے معاف کر کے صبر کر جائے تو بہت ہی اعلیٰ انسان ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے ایسا بندہ۔ صبر کہنے کو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول کر لیتا ہے۔
حضرت عمر بن ابس رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان یعنی کہ ایمان کیا ہے؟ پرسکون اور مدھم آواز جس سے کانوں میں میٹھا رس گھول رہی تھی۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدے کی پختگی۔ انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر والسماح، یعنی کہ صبر کر، معاف کر۔ ایان خاموشی سے انہیں سن رہا تھا، اسے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن ان کی باتوں کا مفہوم اسے بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ صبر کرو، معاف کرو۔ اب معاف تو وہی انسان کر سکتا ہے جس میں صبر ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے رویے آپ کو اندر سے نہ توڑے ہوں۔ آپ طاقت بھی رکھتے ہوں گے ان سے بدلہ لینے کی، لیکن اللہ آپ کو اس بدلے کا نہیں بلکہ اس صبر کا اجر دیں گے جو آپ نے طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر کے کیا۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کرتا ہے۔ ایک سیلف رسپیکٹ نامی بلا ہر ذی روح کے اندر ہوتی ہے، پھر اس کی ذات میں اس کی روزانہ کی زندگی، اس کا رہنا سہنا، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کا لباس، اس کا رویہ، اس کی خوشی، اس کا غم، ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ ہم لاکھ زور لگا لیں، جو لباس ہم نے پہنا ہوتا ہے وہ میلا تو ضرور ہوتا ہے، ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی ہم اس کو گندا اور میلا ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ پھر دل تو بادشاہ ہوتا ہے، اسے ہم کیوں میلا کریں؟ لوگوں کے منفی رویے سے ہم کیوں لوگوں سے حسد، کینہ اور نفرت کا رویہ رکھیں؟ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ خاموشی اور صبر سے سائڈ پر ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسکرین پر سے ہٹ جائیں گے، اللہ ہر جگہ آپ کو تھامے گا۔ اس کے دل سے کوئی بوجھ سا ہٹ رہا تھا۔ انسان اور خطا نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مانتا وہ انسان ہی نہیں جو غلطیاں نہ کرے۔ اگر آپ غلطیاں اور خطائیں کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے تو آپ خود دکھی ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگوں کے دیے زخموں کو بھلا دو، سب بھول جاؤ، بس اللہ کو یاد رکھو، سب اللہ پر چھوڑ دو، اللہ صلاح دے گا، زندگی بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ ایان کو پتہ بھی نہیں چلا کب آنکھوں کا پانی اس کے چہرے کو بھگونے لگا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ ایک طاقت ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی دیے گئے دکھوں کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ جب آپ صبر کرتے جاتے ہیں تو صبر اس کو پروسیس کرتا جاتا ہے۔ آپ معاف کرتے جائیں، صبر آتا جاتا ہے، کیونکہ صبر ایویں ہی نہیں آ جاتا۔ صبر تو کرانے سے آتا ہے، صبر معاف کرنے سے آتا ہے۔ پھر ایک دن وہ صبر وہ طاقت بن جاتا ہے جو پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے۔ صبر کو اتنی آسان ٹیکنیک اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں سنی تھی۔ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ صبر والے کھڑے ہو جائے، بالکل چھوٹی سی ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ صابرین سے اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ صابرین کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو مشکل ہو اسے اللہ کے حوالے کر دو، صبر کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا گیم چینجر ہے۔ تم لوگ کس بات کا گمان کرتے ہو؟ اللہ کی پلاننگ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگ اگر معاف کرنا سیکھ جائے تو ہماری اگلی منزل صرف اللہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ مل جائے تو اس کو کس چیز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے؟ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن ایان سکندر اب پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ان بزرگ امام کو سنتے سنتے اس نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے کبھی جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اسے اب نہیں جاننا تھا کسی کے بارے میں، سب سمجھ آ جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ وہ سو گیا تھا اور اندھیرا آہستہ آہستہ روشن صبح میں تبدیل ہو رہا تھا، ہر طرف سویرا ہو رہا تھا۔ تو آج کے اس چیپٹر سے ہم نے یہ سیکھا کہ صبر کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو صبر کریں، اگلی قسط میں کل سناتی ہوں آپ لوگوں کو۔ تو آج جو ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اس ناول کے ہر ایک پیراگراف سے، ہر ایک چیپٹر سے، ہر ایک دن کے جو میں پڑھوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، جو آپ کو میں سناؤں گی، ہر ایک دن کے ویڈیو سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔